يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات کافی دنوں کے بعد اس شہر میں اس مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ میری حاضری کا ایک مقصد یہ تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، ایک مقصد یہ بھی آپ سے مجھے دعائیں مل جائیں، ایک مقصد یہ بھی تھا اہل علم کے اس اہم ترین مقدس عنوان پر خطابات سن لوں، اور الحمدللہ میں اپنے ان تمام مقاصد میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو چکا ہوں۔ کافی دیر سے آپ اس پاکیزہ بابرکت عنوان پر اہل علم کے خطابات سن رہے ہیں، اس لیے اس عنوان کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پہلو پر علماء کرام نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ بات مکمل ہو چکی، جو نصیحتیں ہم نے سنی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے، قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، یہ ایک اصول ہے۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، یہ ایک اصول ہے۔ پھر غور کریں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اللہ کا بیان کردہ یہ اصول ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، پھر انسانوں میں چاہے انبیاء ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پاک دامن پاک باز کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد اور رسول اللہ، اس میں شک ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات سے کوئی زیادہ پاک دامن ہو سکتا ہے؟
پاک باز ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کیا پیغمبر کے پاک دامنی میں کچھ ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی پاک دامنی میں شک کرتا ہے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ۔ جب میرے پیغمبر پاک دامن تو میرے پیغمبر کی بیویاں بھی، میرے پیغمبر کی بیویاں بھی۔ اگر میرے پیغمبر کو پاک دامن مانو گے اور ماننا پڑے گا تو میرے پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ کو بھی پاک دامن ماننا پڑے گا۔ جو شخص، جو قوم، جو جماعت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک دامن مانے گا، تسلیم کرے گا، اسے سیدہ حفصہ کو بھی پاک دامن تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو نبی علیہ السلام کو پاک دامن مانے گا وہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو بھی پاک دامن مانے گا۔ جو نبی علیہ السلام کو پاک دامن تسلیم کرتا ہے، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ کو، آپ کی بیوی سیدہ حفصہ کو، آپ کی بیوی ام حبیبہ کو پاک دامن تسلیم نہیں کرتا، وہ مان لو وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، قرآن کی ترتیب کا منکر ہے، قرآن کے اصول کا منکر ہے۔ آگے چلتا ہوں، دو تین مثالیں تو دو سیدنا علی سب کو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار سب کو رضی اللہ عنہ، سب کو رضی اللہ عنہ۔ سب کہو جعفر طیار پاک دامن، پاک دامن۔ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی مل کر کہا جعفر طیار پاک دامن۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اسماء بنت امیس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اسماء بنت امیس کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ ہم نے کہا یہ جوڑا پاک دامن، یہ جوڑا پاک باز، جعفر طیار بھی، اسماء بنت امیس بھی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کہا یہ پاک دامن، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی مانا، انہوں نے بھی شور مچا کے کہا یہ جوڑا پاک دامن، جعفر طیار بھی پاک دامن، ان کی بیوی اسماء بنت امیس بھی پاک دامن۔ زور سے بولو، پاک دامن۔ جنگ موتا میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ شہید زندہ ہے، ہم کہتے زندہ ہے، اس کی زندگی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی ہے، اس کو رزق ملتا ہے، ہم کہتے رزق ملتا ہے، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، آخرت میں رزق ملتا ہے، دنیا میں۔ اگر شہید دنیا میں زندہ ہوتا
اگر شہید کو دنیا میں رزق ملتا تو شہید کی بیوی کبھی بیوہ نہ ہوتی۔ جعفر طیار کی شہادت میں کسی کو شک ہے نہیں، شہید ہو گئے۔ اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی، 4 مہینے 10 دن عدت گزاری۔ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے خیمے کے اندر اسماء بنت امیس کا نکاح پڑھایا۔ کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ۔ ہم نے کل بھی کہا یہ جوڑا پاک دامن، جعفر طیار پاک دامن، اسماء بنت امیس پاک دامن، ہم نے کل بھی کہا اور آج بھی ہم نے کہا ابو بکر بھی پاک دامن، اسماء بنت امیس بھی پاک دامن۔ میں پوچھتا ہوں آج ان کی زبان کیوں بند ہو گئی؟ کل جو تمہاری زبان چل رہی تھی، کل تک اسماء بنت امیس پاک دامن تھی، ان کا خامد جعفر طیار بھی پاک دامن تھا۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، آج میرے پیغمبر نے اسماء بنت امیس کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ پڑھا دیا، آج یہ جوڑا پاک دامن کیوں نہ رہا؟ آج تمہاری زبانیں بند کیوں ہو گئیں؟ آج تم کیوں گونگے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم منافق تھے، تمہاری منافقت سامنے کھل کر آ گئی۔ جو کچھ تم نے کل کہا وہ بھی دل سے نہیں کہا۔ تم کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے، کل بھی منافق تھے، آج بھی منافق ہو۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت امیس پھر بیوہ ہو گئی۔ پھر کیا ہو گئی؟ شہید کی بیوی بھی بیوہ ہو جاتی ہے، صدیق کی بیوی بھی بیوہ ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، اسماء بنت امیس پھر بیوہ ہو گئی۔ پتہ ہے آپ کو اسماء بنت امیس کے ساتھ پھر کس نے نکاح کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ پھر تمہاری زبان چل پڑی، کل تم گونگے تھے اب بولنے لگ گئے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ کیا کھیل ہے یہ؟ کیا مذاق ہے؟ قرآن کے اصولوں کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ کیا دین ہے؟ آج تمہاری زبان پھر چل پڑی، کل بند تھی پھر آج چل پڑی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحابہ میں ایک لطیفہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ لطیفہ یہ ہے، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جب جعفر طیار کی بیوی تھی تو وہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ اسماء بنت امیس جب جعفر طیار کی بیوی تھی، اس گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ اس کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو گیا، یہاں سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر نے اس کا نام بھی محمد رکھا۔ مکالمہ یہ ہے کہ ایک دن جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسماء بنت امیس کا نکاح ہوا
ایک دن یہ دونوں بھائی ایک ابوبکر صدیق کے گھر سے، ایک جعفر طیار کے گھر سے، دونوں کا نام محمد ہے، دونوں بھائی گھر میں بیٹھ کر آپس میں مناظرہ کر رہے تھے۔ اسماء بنت امیس گھر میں نہیں تھی، سیدنا علی گھر میں تھے۔ یہ دونوں بھائی دوستانہ ماحول میں، محبت بھرے انداز میں آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے ابی افضل من ابی کا، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے۔ دوسرا کہتا ہے ابی افضل من ابی کا، نہیں میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دونوں کے باپ جو تھے وہ عظیم تھے۔ ایک بچے کا باپ جعفر طیار، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اے جعفر اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی صورت اور جس کی سیرت محمد سے ملتی ہے وہ تو ہے۔ شان ہے، ہم مانتے ہیں، ہم کیوں نہ مانیں، ہم تو تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ جعفر طیار جب شہید ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رأیت جعفر یطیر فی الجنت مع الملائکہ، او صحابہ آج میں نے جعفر طیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے میدان جہاد میں، ان دونوں ہاتھوں کی جگہ پر اللہ نے جعفر طیار کو 2 پر دیے ہیں۔ ان 2 پروں کے ذریعے جعفر طیار کو میں نے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ جعفر طیار کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، ایک شان ہے۔ بچے کا موقف اپنی جگہ پر صحیح ہے، سنیے، یہ ہمارا صحابہ سے تعلق بھی ہے، یہ خالی لطیفہ نہیں سنا رہا، خالی مناظرہ نہیں، تمام صحابہ کے ساتھ ہماری محبت، تعلق، دلائل دے رہا ہے اپنے بھائی کو بتانے کے لیے کہ میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا۔ اس کی باری یہی، اس نے بھی دلائل دی، اس کے دلائل بھی سچے ہیں، اس کا موقع بھی سچا ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ دنیا میں جس شخص نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھائی کی ہے، میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں۔ اے اللہ ایک ابو بکر ہے جس کی نیکیوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا۔ اے اللہ قیامت کے دن میری طرف سے ابو بکر کو تو ہی راضی کر لینا۔ یہ ابو بکر ہیں جن کی شان، جن کی عظمت کو ہم ابھی سن چکے ہیں۔ یہ تو خام خواہ کی باتیں کہتے ہیں، خام خواہ کی باتیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی میں، سنو، نبی علیہ السلام کی زندگی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی امارت کو تسلیم کیا تھا، امیر مانا تھا۔ جاؤ پوچھو، علماء سے پوچھو، جب حج فرض ہوا تو پہلے سال نبی علیہ السلام نے حج کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور امیر کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ وہ کیا بنا کر بھیجا؟ امیر بنا کر بھیجا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، یہ حج کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ اس قافلے کا امیر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس قافلے کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام پر سورہ برات نازل ہو گئی۔
سورہ توبہ کا نزول ہو گیا، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلایا۔ سننا، بات پر غور کرنا، سیدنا علی کو بلایا، علی ادھر آؤ۔ یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہے، لے کر جاؤ۔ جاؤ، چلے گئے۔ راستے میں قافلے سے ملاقات ہو گئی، قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف یہ پوچھا آپ کو جو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے آپ اتنا بتائیں، امیر ام مامور، بس اتنا پوچھا۔ علی یہ بتا، امیر ام مامور، آپ کو اللہ کے نبی نے ہمارا امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور بنا کر بھیجا ہے؟ اگر آپ امیر ہیں تو میں آپ کا مامور ہوں گا، اگر آپ امیر ہیں تو میں آپ کا مامور ہوں گا، اگر میں امیر ہوں پھر آپ کو مامور ہونا پڑے گا۔ قال بل مامور، قربان جائیں سید علی نے کہا نہیں، امیر آپ ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کا مامور بنا کر بھیجا ہے۔ علی نے تو آپ کو امام مانا تھا، امیر مانا تھا، وہ کیسے نہ مانتا، کیسے نہ مانتا؟ سیدنا علی کے پاس تو دلائل تھے، وہ کیسے نہ مانتا؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ابو بکر صدیق کو امام کیوں نہ مانتا، امیر کیوں نہ مانتا، خلیفہ کیوں نہ مانتا؟ وہ تو جانتا تھا کہ جب عورت نے آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کے لیے آئی ہوں، کچھ تعاون کریں بیت المال میں سے، بیت المال، او لوگو علماء بیٹھے ہیں، بیت المال کس کے پاس ہوتا ہے؟ امیر کے پاس۔ بیت المال کس کے پاس ہوتا ہے؟ امام کے پاس ہوتا ہے۔ وہ عورت کس کے پاس آئی ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیت المال کو میرے پیغمبر کی اجازت کے بغیر کسی نے استعمال کیا ہو تو مجھے بتائیں، کوئی ایک حوالہ دو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیت المال کو میری پیغمبر کی اجازت کے بغیر کسی نے استعمال کیا ہو، نہیں ملتا۔ اس لیے وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہوئی ہے، وہ جانتی ہے آج بیت المال کے مالک آپ ہیں، تعاون کے لیے آئی ہے، بخاری کی حدیث ہے، تعاون کے لیے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا لیکن اتنا کہا کہ اب آپ چلی جا، دوبارہ آنا۔ حالات ہوتے ہیں، بیت المال کے حالات ہوتے ہیں، کبھی کمزور کبھی مضبوط، دوبارہ آنا۔ اے اللہ قربان جو اس عورت پر کیسی ذہین تھی، اس نے جانے سے پہلے کہا ارائیتا ان جئتو فلم اجد کا کانہا ترید الموت۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا دوبارہ آنا، تعاون کریں گے، اتنا بتا دیں اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں، دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں۔ راوی کہتے ہیں اس عورت کا مقصد یہ تھا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا سے چلے جا چکی ہوں تو پھر میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ پتہ نہیں آپ کے بعد کون امیر بنے گا، کون امام بنے گا؟ قربان جائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان جیتے فلم تجدینی فاتی ابا بکر، جا اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو یہی نقطہ ابو بکر صدیق کے آگے رکھنا۔ اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ علی مانگتا تھا، علی احترام کرتا تھا،
علی احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ آپ دیکھیں دونوں بچے آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، علی مسکراتے ہوئے سن رہا ہے، نہیں ڈانٹا۔ تو ابو بکر کا بیٹا ہے، تجھے بولنے کا حق نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا بھتیجا بول سکتا ہے۔ جعفر طیار کا بیٹا، وہ افضل ہے۔ نہیں، دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، دونوں کی باتیں جاری تھی۔ اتنے میں اسماء بنت امیس گھر میں آ گئی، اسماء بنت امیس گھر میں آ گئی۔ سیدنا علی نے کہا اسماء تیرے دونوں بیٹے آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے میرا باپ افضل، وہ کہتا ہے میرا باپ افضل۔ اب تو فیصلہ کر، تو فیصلہ دے۔ سیدنا علی کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے تو فیصلہ سنا، اس لیے کہ زندگی کے کچھ دن تو نے جعفر کے ساتھ بھی گزارے، زندگی کے کچھ دن تو نے ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی گزارے۔ تو بتا ان دونوں میں افضل کون تھا؟ تو بتا، تو جج ہے، تو فیصلہ دے۔ اسماء بنت امیس نے کہا ٹھیک ہے بیٹو، میرا فیصلہ سنو۔ ما رأیت شابا افضل من جعفر ولا کہلا من ابی بکر ولا کہلا افضل من ابی بکر۔ او بیٹو، میں نے اپنی زندگی میں جعفر طیار جیسا جوان نہیں دیکھا، اور میں نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق جیسا بزرگ نہیں دیکھا۔ سیدنا علی ہنسنے لگ گئے، فرماتے ہیں اسماء، جوانوں میں افضل جعفر تھا، بزرگوں میں افضل ابو بکر تھا، تو نے مجھے کس کھاتے میں ڈالا؟ تو نے مجھے کس کھاتے میں ڈال دیا؟ میں تو کسی کھاتے میں نہ رہا۔ وہ افضل تھا جوانوں میں، وہ افضل تھا بزرگوں میں کس کھاتے میں چلا گیا؟ یہ محبت والی باتیں تھی، یہ احترام والی باتیں تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو لوگ قرآن کے اصولوں کو نہیں مانتا، جو لوگ قرآن کریم کی اس ترتیب کو نہیں مانتا، وہ دین کا دشمن ہے، دین کا غدار ہے۔ اس نے سن لو خالی اسلام کا خول اوڑھا ہوا ہے، بس اسلام کا خول اوڑھا ہوا ہے۔ میں آپ سے آخری بات پوچھتا ہوں، محترم شیخ داؤد صاحب حفظہ اللہ آخری بات کہہ کر بھی آدھا گھنٹہ اور لے جاتے ہیں، لیکن میری آخری بات ہوگی۔ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سے، بے ادبی سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سے، تذلیل سے کیا ملتا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ان کو ملتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، ان کو پتہ ہے، ان بدبختوں کو پتہ ہے دین کے پہلے راوی یہ صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کے پہلے راوی کون ہیں؟ اور علماء جانتے ہیں جب راوی مجروح ہو جاتا ہے، جب راوی پر جرح ہو جاتی ہے، جب راوی متہم بالکذب ہو جاتا ہے، جب راوی بدنام ہو جاتا ہے، روایت خود بخود بدنام ہو جاتی ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو بدنام کر دو تاکہ ان کے ذریعے جو دین امت تک پہنچائے وہ خود بخود بدنام ہو جائے۔ یہ ان کے ناپاک عزائم ہیں، اللہ ان کو ناپاک عزائم میں تہس نہس کر دے، اللہ ان کی تتر بتر کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ جب ہر ایک نے موجودہ حکمرانوں کو کچھ کہا ہے تو میں کیوں نہ کہوں؟ مجھے بھی تو حق حاصل ہے۔ میں اپنے ملک کی موجودہ حکومت سے اتنا کہوں گا، آپ کی
حکومت کو 2 سال کچھ عرصہ ہوا ہوگا۔ آپ کے اس دور حکومت میں 2 بدترین فتنوں نے جس طرح سر اٹھایا ہے، اللہ کی قسم آج تک ان 2 فتنوں نے اس طرح سر نہیں اٹھایا۔ ایک فتنہ عقیدہ ختم نبوت، ایک فتنہ انکار عقیدہ ختم نبوت، یہ بھی بدترین فتنہ ہے، اور دوسرا انکار عظمت صحابہ۔ ان 2 بدترین فتنوں نے آپ کی حکومت میں جس طرح سر اٹھایا ہے، آج تک سر نہیں اٹھایا۔ آپ ان کو لگام دیں، آپ ان کو لگام دیں، گود میں نہ بٹھائیں، ان کو گود میں نہ بٹھائیں، ان کو سارے اختیارات نہ دیں۔ ان کو اگر آپ نے سارے اختیارات دیے تو پھر تو یہی ہوگا جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ایران والوں کو، کرونا کے بیماروں کو یہاں بلا کر پھیلا کر سب کو مریض بنا دیں گے۔ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اگر آپ قرآن و حدیث سے محبت کرتے ہیں، ان فتنوں کو لگام دیں، اور امید ہے جو کچھ علماء نے کہا بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر دینی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔